الاسلام اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ پیارے قارئین کرام، کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے کبھی نہیں مانتے، ان کو ہمیشہ سبق سکھانا پڑتا ہے۔ تو آج اسی موضوع کو لے کر ہم ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جو آپ کا بالکل بھی ٹائم ضائع نہیں کرے گی۔ مختصر سی ایک کہانی ہے، آپ ضرور اسے پڑھیں اور سنیں، اور آپ اپنے گھر والوں میں شیئر بھی کیجیے گا۔ یقیناً آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ عامر ایک سرکاری محکمے میں جاب کرتا تھا، اچھی آمدنی تھی، گھر کا گزر بسر اچھے سے ہو رہا تھا۔ صالحہ بھی اس کا ہر موڑ پر ساتھ دیتی تھی۔ ساری اچھائیوں کے باوجود صالحہ کے دل میں کبھی بھی اپنے سسرال والوں کے لیے وہ جذبات پیدا نہ ہو سکے جو اس کے شوہر عامر کو اس سے توقع تھی۔ عامر اس کو لاکھ سمجھاتا کہ میری والدہ اور میرے بہن بھائیوں کو عزت دیا کرو جیسا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو عزت دیتی ہے، لیکن اس نے نہ اپنی سوچ بدلی نہ اپنے معاملات۔ تو عامر نے اسے سبق سکھانے کا تہیہ کر لیا۔ تو ایک روز عامر نے پرسکون ماحول میں صالحہ سے کہا، بہت دن گزر گئے ہیں، میں نے اپنے گھر والوں، بہن بھائیوں اور ان کے بچوں سے ملاقات نہیں کی۔ میں ان سب کو گھر پر جمع ہونے کی دعوت دے رہا ہوں، اسی لیے برائے مہربانی تم کل دوپہر اچھا سا کھانا تیار کر لینا۔ صالحہ نے گول مول سے انداز میں کہا کہ انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا۔ مطلب اس نے کوئی یہ صاف بات نہیں کی کہ میں ان کی خدمت نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ اپنے شوہر عامر سے بھی اپنی کوئی وہ معاملات کو خراب نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے اس نے گول گول سا جواب دے دیا۔ خیر، عامر بولا تو پھر اپنے گھر والوں کو میں دعوت دے دوں گا۔ اگلی صبح عامر اپنے آفس چلا گیا اور دوپہر 1 بجے گھر واپس آیا۔ اس نے صالحہ سے پوچھا، کیا تم نے کھانا تیار کر لیا ہے؟ میرے گھر والے 1 گھنٹے بعد آ جائیں گے۔ تو اب جناب قارئین کرام، یہاں سے اب آپ دیکھیں کہانی میں کیسا موڑ آیا۔ صالحہ نے کہا، نہیں، میں نے ابھی نہیں پکایا، کیونکہ تمہارے گھر والے کوئی انجان لوگ تھوڑی ہیں، انجان تو ہے نہیں، لہذا جو کچھ گھر میں موجود ہے وہ وہی کھا لیں گے۔ اب اس نے چلاکی سے کس طرح اس کو اپنے شوہر کو جواب دیا۔ عامر بولا، اللہ تم کو ہدایت دے، تم نے مجھے کل ہی کیوں نہ بتایا کہ کھانا تیار نہیں کرو گی؟ وہ لوگ 1 گھنٹے بعد پہنچ جائیں گے، پھر میں کیا کروں گا؟ تو اب جناب، غصہ آنا تو فطرتی بات تھی نا۔ صالحہ نے کہا، ان کو فون کر کے آپ معذرت کر لیں، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ وہ لوگ کوئی غیر تو نہیں ہے نا، آخر وہ تمہارے ہی گھر والے تو ہیں نا۔ خیر، عامر ناراض ہو کر غصے میں گھر سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ صالحہ نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے اپنے گھر والے، بہن بھائی اور ان کے بچے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ صالحہ کے بابا نے پوچھا، تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ وہ بولی، کچھ دیر پہلے ہی باہر نکلے ہیں۔ تو باپ نے بیٹی سے کہا، تمہارے شوہر نے گزشتہ روز ہمیں فون پر آج دوپہر کے کھانے کی دعوت دی، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دعوت دے کر ہمیں اور خود گھر سے چلا جائے؟ اب جناب، صالحہ کے تو رنگ اڑ گئے کہ یہ تو میرے سسرال والے نہیں ہیں، یہ تو خود میرے میکے والے ہیں۔ تو اب تو اس کی شان میں فرق آئے گا۔ دیکھیں جناب، اس نے کس طرح سے بات کی۔ یہ بات سن کر صالحہ پر تو گویا بجلی گر گئی۔ اس کو تو یہ پتہ ہی نہ، وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ میرے سسرال والوں کی دعوت کی ہے۔ اس نے پریشانی کے عالم میں ہاتھ ملنے شروع کر دیے، کیونکہ گھر میں موجود کھانا اس کے اپنے گھر والوں کے لیے کسی طور پر بھی لائق نہ تھا۔ البتہ یقیناً اس کے شوہر کے گھر والوں کے لیے کے لائق تھا وہ کھانا۔ اس نے عامر کو فون کیا اور پوچھا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ دوپہر کے کھانے پر میرے گھر والوں کی دعوت ہے؟ عامر بولا، میرے گھر والے ہوں یا تمہارے گھر والے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صالحہ نے کہا، میں منت کر رہی ہوں آپ کی، باہر سے کھانے کے لیے کوئی تیار چیز لے کر آ جائیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عامر بولا، میں اس وقت گھر سے کافی دور ہوں، اور ویسے بھی یہ تمہارے گھر والے ہی تو ہیں، کوئی غیر یا انجان تو نہیں ہے، ان کو گھر میں موجود کھانا ہی کھلا دو جیسا کہ تم میرے گھر والوں کو کھانا کھلانا چاہتی تھی۔
تو जनाब क़ारीन कराम, आमिर ने बिल्कुल ठीक कहा। उसने कहा, ताकि ये तुम्हारे लिए एक सबक बन जाए, जिसके ज़रिए तुम मेरे घर वालों का एहतराम सीख लो। तो जनाब, लोगों के साथ वैसा ही मामला करो, जैसा तुम उनकी तरफ से अपने साथ मामला पसंद करते हो। जिस तरह आप चाहते हो कि हमारे घर वालों की रिस्पेक्ट हो, आप ऐसे ही अपने शोहर के घर वालों की रिस्पेक्ट करें। अगर आपको हमारी ये तहरीर पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफ़ज़ाई कीजिए। अल्लाह